سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، اللہ کے امر کی عظمت اور بڑائی اگر دل میں نہ سمائی ہوئی ہو تو اس کا عمل اکثریت میں وجود میں بھی نہیں آتا اور اس کے فوائد اور اس کی حقیقت بھی نہیں کھلتی. مثال نہ دی جائے مگر جیسے تخلیق ہے کہ سر اٹھائے تو آسمان ہے، ہر ایک کہہ دیتا ہے آسمان ہے، لیکن اس کی وسعت اللہ کی تخلیق کا کمال کا کسی درجے مقام دل میں سمویا ہوا نہیں ہے، اس لیے انسان اس کو سرسری سمجھتا ہے. اس لیے آسمان کو شاید کوئی اہمیت دیتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی تخلیق کا مالک ہے. اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ایک امر ہے، جیسے میں نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز، جو عام زبان پر ہے نماز، اور اس کی حیثیت اور عظمت کا امت میں یہ گرا ہوا مقام ہے کہ علماء کی سروے میں یہ طے ہوا ہے کہ 100 میں 96، 90 اور 6 مسلمان نماز نہیں پڑھتے. اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس امر کی کوئی حقیقت نہیں اور اس میں کوئی راز نہیں اور زندگی کا اس میں کوئی انقلاب نہیں. برعکس اس کے جس چیز کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے، جیسے مال ہے تو تقریباً 100% تو نہ کہا جائے اس لیے کہ اس میں اہل اللہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے کام بننے سامنے ان کو نظر آتے ہیں. اس لیے 1 روپے کی نوٹ بھی ذرا پھٹ جائے اس کو پسند نہیں کرتا. جب امت کا یہ حال ہو تو ایک واضح دلیل ہوتی ہے کہ امت اپنی اصلاح سے بہت دور ہے. حالانکہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں اور اس کو روزمرہ کا عمل سمجھتے ہوئے اس کو روزمرہ کے اعتبار سے ہم اس کو حیثیت نہ دیں بلکہ ابتدا سے اس کو حیثیت دے کہ اول تو اللہ کا جو امر ہے جو اس کی ذات میں سے نکلتا ہے وہ اتنا اونچا ہے جتنا کہ اللہ کی شان ہے. اب آپ ہی بتائیے، مثال نہ دی جیسا سورج کی شعاعیں ہیں، انسان کو اس کا تجربہ ہے کہ کتنی تیز ہوتی ہیں. اگر یہ قریب آ جائے تو پورے عالم کو جلا کے خاک کر دے. اس کے درمیان میں بڑے بڑے اللہ نے پانی کے ذخیرے بنائے ہیں، اس میں سے چھن کر یہ سوائیں آتی ہیں. یہ سائنسدانوں کی تحقیق نہیں ہے، اہل اللہوں کی تحقیق ہے. لیکن وہ قریب آ جائے تو جلا کے رکھتے. حالانکہ یہ امر اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تخلیق ہے اور مخلوق ہے. اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، یہ خود بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن ہر ایک شخص اس کو تسلیم کرتا ہے.
کہ اس کے نکلنے کے ساتھ زندگی کے حالات میں بڑا فرق آ جاتا ہے. گرمی ہونے لگتی ہے، گیلے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، کھیتیوں کو اللہ چاہے تو نفع پہنچاتا ہے، لیکن اس کی تخلیق کے فوائد جو اللہ نے مرتب کیے ہیں اس کا ہر ایک قائل ہے. لیکن اللہ کا امر جو ہوتا ہے وہ کتنا انقلاب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا ثبوت مسلم اس کو نہیں اپنا کر دیتا ہے کہ اللہ کا امر زبان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن عمل سے ثابت کرتا ہے کہ کتنا بے حیثیت ہے. آپ کو معلوم ہے، خدا پاک کی قسم، انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، تمام برائیوں سے بچانے کے لیے، ناسائشتہ فوز باتوں سے بچانے کے لیے، تمام خیر سمیٹنے کے لیے، حضور کی شفاعت کو پانے کے لیے، انواراتوں کو لینے کے لیے، قلب کو اجاگر کرنے کے لیے، روح کو ترقی دینے کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، یعنی آپ جتنے اخروی اور دنیاوی نفع گنوا سکیں، اس سے بالا تر اللہ نے نماز میں رکھا ہے. اور جب مسلم اول تو نماز نہیں پڑھتا، اور جب پڑھتا ہے تو اس کو مرتب صحیح نہیں کرتا، اس لیے اس کے سامنے اللہ کے وعدے نہیں آتے، تو یہ بھی اس کی اہمیت کو توڑ دیتا ہے. اس کی اہمیت کو کسی درجے یہ بھی کھو لیتا ہے، اور یہ اس نماز پہ آ جاتا ہے جو رسمی ہوتی ہے. اور یہ امت کی اکثریت میں یہ بات گھر کر گئی ہے. اس لیے آپ کسی بزرگ کے پاس جائیے اور آپ کو کہے کہ نوافل پڑھو، تو آپ کو یوں ہوگا کہ میاں کوئی خصوصی ذکر دو، کوئی خاص بات بتاؤ. جی ہاں، خاص بات آپ بتائیے. حالانکہ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے اور عطا کا مقام ہے کہ خاص چیز اللہ چھپاتے نہیں، بلکہ جو نکمی چیز ہے اس کو چھپاتے ہیں. دنیا میں نکمی چیز اگر ایک اعتبار سے ہے تو کیمیا ہے، اور اللہ کے نزدیک کیمیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. سونا بالکل اللہ کے نزدیک گھٹیا ہے، اس لیے اس کو زمین میں چھپا دیا. معدنیات جتنی بھی ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب گھٹیا ہے، اس لیے سب کو زمین میں چھپا دیا. اور اگر یہ عمر بھر نہ نکالے تو اس کے بغیر انسان کو چل سکتا ہے. سونے کے بغیر زندگی دوبھر نہیں ہوگی، چل جائے گی، یہ پکی بات. لیکن مادے کی لائن میں جو اہم چیزیں ہیں اس کو اللہ نے عام کر رکھی ہے، جیسے ہوا ہے. اس انداز سے ہوا کو بنایا کہ کسی کے ہاتھ ہی نہ پڑے، کہ کوئی ذخیرہ کر لے. یہ کیوں کبھی سوچا؟ اس لیے کہ مادے کی لائن میں اس کی عطا بڑی اہم ہے، اور اس کو اللہ نے قطعاً فری رکھ دیا. پانی ہے اور مٹی ہے اور آگ ہے، درجہ بر درجہ اس کو اللہ نے انسان کی مفاد کے لیے فری رکھ دیا. یہ حقیقت ہے. اللہ رب العزت اس طرح تو نہ کہا جائے، اس سے بالا تر جو سب سے بڑھ کر انسان کو نفع بخش ہے وہ چیز عام کرتے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی، اے اللہ تو مجھے ایسا ورد دے جو تیرے پاس خاص ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم
لا الہ الا اللہ پڑھو. دیکھا آپ نے ایک نبی تاثر لیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا کہ اللہ رب العزت کے پاس کوئی اس کی شان کے اعتبار سے خصوصی ذکر ہوگا. یہاں اللہ رب العزت نے تنقید نہیں کی اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا بھی نہیں, دوبارہ کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں, کیونکہ اس وقت موسیٰ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا جاتا تھا, یہ تو سب پڑھتے ہیں, مجھے تو خاص کوئی ورد چاہیے. جب نبی یہ اثر لیتا ہے اللہ اکبر, تو ہمارے اندر کتنا شدت کا اثر ہوگا کہ جو عوامر ہیں اس کے علاوہ کوئی زندگی کے بدلنے کے لیے کھا کے اللہ کے پاس ہوں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے باعتبار بشریت کے ان قول مبارک کو سمجھا اور یوں فرمایا اے موسیٰ اگر لا الہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 14 طبق ایک پلڑے میں رکھیا جائے تو 14 طبق والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. جب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک جو خاص الخاص نعمت ہوتی ہے اس کو عام کرتے ہیں, یہ بندے کی صفت ہے کہ خاص چیز چھپاتا ہے, اللہ کی شان کے خلاف, اس لیے کہ اللہ بندے کی صفت سے مبرہ ہے. ایک صفت بھی بندے کی اللہ کے اندر نہیں ہے, یہ اس سے مبرہ ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو عام کر رکھا ہے. اسی طرح سے اس وقت کا جو موضوع عرض کرنا ہے وہ عبادت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے حکیم الصلاح کی وہی نازل فرما دیتے, لیکن وہ علیم ہے, قیامت تک کا اس کو علم ہے کہ امت اس کا کیا اثر لے گی. جو اہل اللہ ہیں, علماء حق ہیں یا صالحین ہیں, جس کو میں نے توفیق دے رکھی ہے وہ الگ بات ہے, ورنہ آپ علیم ہے, جانتے ہیں کہ امت اس امر کی کیا حیثیت دے گی. اس لیے اس کی عطا کے نقشے جو ابتدا میں جوڑے تاکہ ایک جاہل سے جاہل انسان سمجھ لے کہ اس امر کی اہمیت کیا ہے. اور وہ یہ کیا حج 18 سال کے بعد یہاں آیا, اس کی وحی یہیں نازل ہوئی. جی ہاں, روزے کی وحی بھی یہیں نازل ہوئی, اس لیے کہ سال پر آنے والے تھے. حج صاحب استطاعت کے لیے صرف 1 مرتبہ فرض, اس کے لیے بھی 2 مرتبہ فرض نہیں, اور غریب اور مسکین پہ تو آئے ہی نہیں. لیکن روزمرہ کی زندگی میں دخل انداز ہو اور انقلاب پیدا کرے, اور روزمرہ کی زندگی میں خیر و برکت پیدا کرے, عمر درازی پیدا کرے, چہرے پہ انوارات پیدا کرے, وغیرہ وغیرہ. کیا جو عمل تھا وہ صلاح تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے معراج پر بلا کر یہ امر عطا فرمایا. قدر کی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب نماز کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے مدینہ منورہ میں, مکہ المکرمہ میں, کیوں کہ ام ہانی کے گھر سے آپ کو معراج ہوئی تھی, تو مکہ المکرمہ سے معراج ہوئی, مدینہ پاک سے نہیں ہوئی. جب یہ امر سنایا تو وہ عید سے بھی بڑھ کر خوشی کا دن تھا. ان دنوں یہودی مکہ المکرمہ میں رہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بے حد خوش ہو رہے ہیں تو غیر المغضوب علیہم والضالین, اللہ نے ملک مال والوں کو ان کے لیے ہی کہا ہے, اور جو اس کی مساوات میں آتے ہیں, ملک و مال کا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہے, یہ یہودی و نصارہ کے پیرو ہے.
یہ قرآن غیر المغضوب علیہم ولا جو مالوں میں قربانی کامیابیاں دیکھتے ہیں، مال میں صحت دیکھتے ہیں، مال میں عزت دیکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کو کہا آج تمہیں جو خوشی ہے تو کتنا سونا آپ کو ملا اور کہیں سے خزانہ مل گیا؟ اس لیے کہ ان کا یقین یہی تھا، ذہن نہیں تھا، یقین یہی تھا۔ تو صحابہ نے کہا ہمیں صلاح ملی، صلاح عربی میں صلاح کہتے ہیں نا، نماز تو فارسی میں کہتے ہیں۔ تو کہا صلاح کیا ہے؟ چاندی کی ہے، سونے کی ہے، ہیرے کی ہے کہ نہیں؟ صلاح وہ ہے جس سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا اور اس کے ذریعے جو چاہیں گے اللہ سے ہم لے لیں گے۔ ہم نماز کے ذریعے سے کیا لیتے ہیں؟ جب ہماری زندگی میں ہی انقلاب نہیں آتا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے انسان کی صحت کے لیے ادویات اللہ نے پیدا کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تشخیص اگر معالج کی صحیح ہو، یعنی ڈاکٹر یا حکیم کی معالج کی صحیح ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ دوا بھی اس کے مزاج کے تحت مل جائے اللہ صحت دے دیتے ہیں۔ روح اور قلب کی صحت کے لیے صلاح ہے، اور جس کی نماز قبول نہیں وہ اس کا اخلاق بھی، اس کے پاس اخلاق بھی نہیں، کچھ نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا مسلمان امتی، وہ اگر بادشاہ حکمران ہوگا تو فرعون کے ساتھ اٹھے گا، اگر تاجر ہوگا تو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا جو حضور کا کٹر دشمن تھا، اور ملازم ہوگا تو حامان کے ساتھ اٹھے گا، اور مالدار ہوگا تو قارون کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ بتائیے بدترین دوزخ کی جگہ پر یہ ہوں گے، ان کے ساتھ وہ امتی اٹھے گا جو نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ حضور نے کی حدیث ہے۔ یہ کس لیے کہا؟ اس لیے کہ عبادت میں سب سے بڑا حکم ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا کر یہ امر دیا، کوئی امر جو نہیں دیا، صرف صلاح دیا، اہمیت کھولی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ امت کی اکثریت صلاح کو اہمیت نہیں دے گی، تاکہ میں اہمیت کے اس مقدمے کو کھولوں، اس کی عبادت کے ابتدا کے خاکے کو کھولوں، تاکہ اس کے سامنے کبھی یہ باتیں آئیں تو اس کی آنکھ کھل جائے کہ یہ کتنا اہم امر ہوگا جو اللہ نے اپنے پاس بلا کر دیا۔ چاندی تو نہیں دی کہ حکومت دی اللہ نے، کہ سونا دیا، کچھ نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امت کے لیے اگر دیا تو نماز دی، خدائے پاک کی قسم جس میں دونوں جہاں کی فلاح، اور آپ جو بھی صحیح اور جائز منافع گنوا سکتے ہیں وہ اس سب میں موجود ہے، حتیٰ کہ مردے زندے کروائے نماز کے ذریعے سے۔ جی ہاں، نماز کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے وہ کرشمے پائے جو انسان حیران ہے۔ پھر اس کی اہمیت کھولی، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے نماز کی تو تقریر ویسے سنی ہے، لیکن شاید اللہ مجھے وہ تقریر کرا دے تاکہ میری بھی آنکھ کھل جائے اور آپ کی آنکھ کھل جائے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ایک موضوع کو احسن انداز میں بیان کرا دینا، یہ اس کے ہاتھ میں۔ جی ہاں، اور وہ یہ کہ اپنی زندگی کی طرف انسان دیکھے کہ میری زندگی صفت صلاح پر ہے، اس لیے کہ نماز سارے جسم کی نقل و حرکت اور اندر کے خشوع کا نام ہے۔ اب یہ زندگی جو جسم اربع عناصر سے مرکب ہے، سماج میں اور معاشرے میں نماز کی صفت پر استعمال نہیں ہوتا تو سمجھنا نماز قبول نہیں۔
اور برائی سے نہیں بچا تھا تو سمجھنا بچتا تو سمجھنا نماز قبول نہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا یا حبیب اللہ جو نماز برائی سے نہ بچائے فرمایا وہ نماز نہیں, اور جو نماز نہیں اس کا ایمان کا خطرہ ہے, شاید یہ ایمان پہ اس کا موت ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی, اور کتنی محبوب عبادت تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کی معنی کیا ہوتی ہے؟ حوالے کر دینا. جب نماز صحیح ہو جاتی ہے تو پورا انسان اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے. اس کی تجارت بھی صفت صلاۃ پہ آ جاتی ہے, اس کی اقوال بھی صفت صلاۃ پہ آ جاتا ہے. بیوی اور مرد کے گھریلو معاملات, ماں باپ کی خدمتیں سب صفت صلاۃ پہ آتی ہے. اس کو ایسا مزین کیا ہے کہ تصوف کو بھی اس میں لیا, سلوک کو بھی اس میں لیا. آپ تصوف کو الگ نہ سمجھیں. اگر اہل تصوف, اہل سلوک یا عالم یا پیر یہاں تک آیا کہ انسان آسمان پہ اڑتا ہو لیکن نماز نہ پڑھتا, حضور نے فرمایا یہ شیطان ہے. لیکن ہماری ذہنیت یوں بن گئی, جی ہاں, کہ کوئی عجیب اللہ والا ہے. معاف کیجیے گا, جب جن اور انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اس کی معنی یہ نہیں تھا کہ نماز میں مصروف ہو جائے, نماز کی صحت میں مصروف ہو جائے. جب نماز صحت پہ پہنچ جائے گی, قبولیت پہ پہنچ جائے گی, ساری زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے گی, اور منکرات اور فحش باتوں سے انسان بچ جائے گا. باقی اصلاح کے آپ 1000 دروازے کھول دے کچھ نہیں ہوگا. نہ ڈنڈا انسان کو سدھارے گا, نہ سزائیں انسان کو سدھارے گی. نہیں, بالکل نہیں. ایک انسان پر محنت کیجئے اور اپنی ذات پہ محنت کیجئے. کیسے؟ کہ یقین صادق ہو, یعنی دل کو وہ ایمان دیجئے جس میں شرک نہ ہو. صفات میں اللہ کو یکتا سمجھیے, افعال میں یکتا سمجھے, ذات میں یکتا سمجھے, اور عزت و ذل وہیں سے آتی ہے. اور جو توحید کا دائرہ اس کو پکا کریے. سنیے, یہ بنیاد مضبوط کر کے پھر دوسری بنیاد عبادت کی ڈالیے. بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عرب, یعنی وہ خطہ جو بد اخلاقی کو اخلاق سمجھتا تھا, اللہ, اور جس کی غذاؤں کی نوعیت یہ تھی کہ زمین پہ گرا ہوا خون, چاہے خنزیر کا ہے کس کا, چار جاتے تھے. اور کینے کا یہ عالم تھا کہ صدیوں تک جنگ چلتی تھی, اور بے دلی اور شکل قلب کا عالم یہ تھا کہ لڑکیوں کو دن دادر غور کرتے تھے. اللہ نے کیا یتلو آیاتہم ویزکیہم ھو الکتاب والحکمہ. دیکھا آپ, اصلاح کے لیے ڈنڈا نہیں دیا. شریعت کا ڈنڈا کنٹرول کے لیے ہے, اصلاح کے لیے نہیں ہے. کنٹرول کرنے کے لیے, اصلاح کے لیے نہیں ہے. یہاں موضوع طویل ہے, نہ جانے کتنی دنیا تک چلے. کاش ہمارے دل میں بات آ جائے, جی ہاں, کہ صلاۃ سے ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بنیاد قرار دیا. لوگ یوں سمجھتے ہیں, بعضے کیا کہتے ہیں, میں نے سنا ہے یہ, جی ہاں, ریڈیو پہ بھی ایک آواز آئی کہ مخلوق کی خدمت عبادت سے بہتر ہے. میں نے کہا کوئی گدھا بول رہا ہے. جب عبادت نہیں تو اخلاق کیسے؟ عبادت نہیں تو اخلاق کیسے؟ اس لیے کہ عبدیت اور یقین کے بغیر اخلاق نہیں دیتے اللہ. اس لیے اہل دل فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نماز نہیں وہ اخلاق جتائے مکار ہے. اہل اللہ فرماتے ہیں
کہ جس کی نماز قبول نہیں وہ بھی اخلاق جتائے وہ بھی مکار ہے. اس لیے کہ اخلاق اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی صفات ابدیت یعنی اللہ کی غلامی اور اس پر صحیح یقین کے بغیر اللہ نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انسان بنا کر, سید المرسلین بنا کر, سید الانبیاء بنا کر دیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, لیکن ملاقات اس پر نہ دی. سبحان الذی اسری بعبدہ, عبادت پہ ملاقات تھی کہ ایسی غلامی اور ایسی پیروی ہماری کی کہ ایک حکم نہ ٹوٹا. جی ہاں, اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ یہ تو بات نہیں ہو سکتی, نہ آتے تو معاف کیجیے گا, یہ ملاقات نصیب نہ ہوئی تو ابدیت پر ملاقات نصیب ہوئی ہے. یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ کا, سبحان الذی اسری برحمت للعالمین نہیں کہا کہ انسان کو اس زمین پر خلافت اور اخلاق اور انسانوں کی خدمت میں خلوص اور درد اور محبت اور ہمدردی ابدیت کی قبولیت کے بغیر خدائے پاک کی قسم نصیب نہیں ملتی. آپ جس کو مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے خود غرض نکلے گا, یہ خود غرض نکلے گا, ضرور آپ سے کوئی مطلب ہوگا. اس لیے ایسا امر مرتب کیا اللہ نے جو روز مرہ دیا, بلکہ اللہ رب العزت کو اس سے اتنی محبت تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو. ہمارے آقا خاتم النبیین کو کہا ہم نے 50 وقت کی نماز آپ کی امت پہ فرض کی. دیکھ لیجیے آپ 50 وقت کی, یہ کیوں کہا؟ ایک حقیقت کو سمجھانا چاہتے تھے. اور واقعی اگر 50 وقت کی نماز قبول ہو جاتی, حضور کر لیتے, اور اس کو کہ 50 وقت نماز پڑھنی پڑتی, تو معلوم ہوا کہ ہم پر کمانا فرض عبادت کے بعد نہ آتا. منو سلوا جیسے بنی اسرائیل کو اتارا, اس طرح اللہ جنت سے ہمیں بھی کھانے اتارتا. اسے معلوم ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ تمہاری پرورش میں غیر سے کروں, تم رات دن میری عبادت کرتے رہو. لیکن اللہ بڑے کریم ہیں, ان کی حکمتیں, اس کی مصلحتیں عجیب ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونو چرا نہ کیا, بلکہ یہ سن کر چل پڑے, گویا کہ قبول کر لیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے آسمان پر, جسم قبر میں تھے. جسم کہاں تھا؟ کہتے کہ اعلی علین کے اندر دلیل قطعی اور قرآن کی نص سے ہے کہ روح اعلی علین کے اندر ہے. بعض فقہاء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ متحرک نہیں ہوتی, تو اس کو یہ پوچھا جاتا ہے جب متحرک نہیں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی روح پر کہاں سے آئی؟ جواب دو جی. بلکہ 1,24,000 سب قبر میں تھے, سب قبر میں تھے, سب قبر میں سے ہی نبی اٹھائے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاؤں کی جسد کو قبر نہیں کھاتی, اس پہ اللہ نے حرام کر دیا. جسد کو نہ جسم کو, لیکن روح تو اعلی علین میں ہوتی ہے. لیکن 1,24,000 کمبو بیت المقدس میں موجود تھے اور ہمارے آقا نے امامت کی. بہرکیف میں نے ایک نکتہ رکھ دیا ہے, اس لیے کہتے ہیں رہبری اس سے لے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو, جو حسد سے مبرہ ہو, جو اخلاص اور انسان پر مبنی ہو. اور اللہ پاک جس کو سمجھ دیتے ہیں وہی علم کو جانتا ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو, جو نافع نہ ہو پناہ مانگتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا حبیب اللہ کیا ہوا کہ 50 وقت کی میری امت پر نماز فرض ہوئی, کہ مجھے تجربہ ہے میری امت کا, مجھے تجربہ ہے
یہ عمل نہیں کرتی، آپ جا کے ادب کے ساتھ کچھ کم کرا کے آ جائیں۔ دوبارہ عرض کیا، کچھ کم ہوئے، ہوتے ہوتے 5 وقت پہ آ گئے۔ کتنے وقت پہ آئے؟ اور 5 وقت میں ایسی حقیقت کو جوڑا کہ حضرت انسان اٹھتے ہی مجھے یاد کرنا ہو، تجارت نہ ہو، اس کا وقت بھی الحمدللہ اس وقت رکھا جبکہ انسان تجارت اور کسی خاکوں میں مشغول نہ ہو۔ صبح اٹھتے ہی تو مجھے سجدہ کرے، اور زور میں جبکہ آرام کا وقت ہو تو مجھے سجدہ کرے۔ جیسے فرشتے کہتے ہیں، اے دیندارو اٹھو، اپنے سر پر تم نے دوزخ کو جلا دیے، اس کو بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار زور کے وقت اٹھتے ہیں، جو قیلولہ کرتے ہیں۔ قیلولہ اس پر سنت ہے جو تہجد، اپنی دوزخ کو بجھاؤ۔ آتا ہے کہ دیندار اٹھتے ہیں اور زور کی نماز پڑھتے ہیں۔ تیسرا وقت جب عین مصروفیت ہوتی ہے، عصر کا وقت عین مصروفیت ہر ایک کی، اس نے کہا اس میں بھی ہمیں نہ بھولو، سجدہ کرو۔ اور مغرب کا وقت عین حساب کا وقت، نوکر اپنی نوکری چھوڑ کے تاجر اپنا حساب لگا کہ اس میں بھی جھک۔ اور عشاء کا وقت عین تھکان کا، کہ انسان دن بھر کا تھکا ہوا کہ جھک۔ یہ کیوں جناب؟ ایک ایک چیز کو حکمت میں جوڑ لیا۔ آخر 5 وقت کی نماز طے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی اصرار کیا کہ اور کم کراؤ، تو کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں 50 نماز کا ثواب دوں گا۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف فرما ہوتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں فرماتی ہے، جب سیدنا بلال کہتے تھے حی علی الصلاۃ، تو کیا فرمایا کہ جیسے حضور ہم کو پہچانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ تعلق ہے، اور جانتے تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ عبادت اللہ کے تعلق کے لیے ہے، اور ہر تعلق میں آزمائش ہے۔ فرمایا ہمیں پہچانتے تھی کہ ہم کیا ہوتے تھے، خلاص۔ اور کیا کہا؟ حی علی الفلاح، صلاح کو فلاح قرار دیا، نجات کے طرف چل، دوزخ سے نجات، میرے غصے سے نجات، تنگ دستی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، ہر مشکل سے نجات۔ حی علی الفلاح، چل۔ کہ حیا کی معنی دوڑے کے نہیں، دوڑنا ممنوع ہے۔ حیا وقار کے ساتھ چل، دوڑنا بے ادبی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم دوڑو نہیں۔ کوئی اسے معقول کے تحت تمہیں خطرہ ہو کہ ایک نماز ایک آیات چلی، ایک رکعت چلی جائے گی، تو فکر نہ کرو، نیت کے اعتبار سے اللہ تمہیں اس کا ثواب دے گا، لیکن دوڑو نہیں۔ اس لیے کہ دوڑنا جو ہے یہ وقار کے خلاف ہے، ادب کے خلاف۔ تو فلاح کی طرف بلایا۔ اس وقت یہ حکم جب نازل ہوا ہے، سنو، اللہ اکبر، اس کے ذریعے صحابہ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا اور ایسی قبولیت پہ پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کی خلافت دے دی، اور وعدے کے پکے نکلے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس وعدہ نہیں، اس کے پاس دین نہیں، نماز کا مسئلہ ہی کہاں رہا۔ جب نماز صحیح نہیں تو وعدہ کیسا؟
اور اکثر آپ خطاب فرماتے تھے کہ جس کے پاس وعدہ نہیں اس کے پاس دین نہیں، اور فرماتے تھے جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یاد رکھیے امانت مال کی نہیں ہے، ہم نے امانت اٹھائی ہے لا الہ الا اللہ میں کہ تیرا حکم پورا کریں گے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو امانت پوری نہیں کرتا اس کا ایمان، حضور نے فرمایا اس کا ایمان۔ سورج کو کہا، آسمان کو کہا، بحر و بحر کو اللہ نے کہا کہ میری یہ امانت اٹھاؤ، سب نے عاجزانہ کہا ہمارے بس کی بات۔ جلومن جہولا کہا انسان نے اس بار کو اٹھا دیا۔ یاد رکھیے جو امانت کے بور احکامات الہیہ کے ہم پہ ڈالے اس کو پورا نہیں کریں گے، امید شفاعت کی بھی نہ رکھیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں پہلا امر معراج میں بلا کر دیا، وہاں پہلا حساب میسر میں بھی یہی رکھا۔ پہلا حساب نماز کا ہوگا، اگر نماز نہ پڑھی گیا، اور نماز صحیح نہ ہوئی قبول نہیں تو بھی گیا۔ اس لیے اس کو مزین کیا، اخلاص کے ساتھ مزین کیا، ایمان کے ساتھ مزین کیا، اور علم صحیح کے ساتھ مزین کیا، اوقات سے مزین کیا، اور تنظیم امت کو عطا فرمایا۔ کہاں تک اس کے پہلو کو بیان کریں آپ بتائیے۔ آپ اور ہم اس وقت کاندھے سے کاندھے ملا کر بیٹھا، یہ نماز کی برکت ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی تو 100 سال تک ہم یہاں کیسے جمع ہوتے، عیدگاہ پہ کیسے جمع ہوتے، حج پہ کیسے جمع ہوتے۔ یعنی کہ عبادت امت کے اندر ایک جوڑ پیدا کرتی ہے، لیکن جب ہماری نمازیں اس سطح پر نہ ہو جو اللہ سے ہمارا تعلق نہ ہو تو دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں ایک آدمی کسی کو گرکتا ہے کہ یہ وہابڑا بیٹھا ہے، کہ یہ بریلوی بیٹھا ہے، غلط کہہ رہا ہوں، یہ مہاجر بیٹھا ہوا، یہ سندھی بیٹھا ہوا، یہ فلاں بیٹھا، یہ فلاں بیٹھا ہوا، غلط بات ہے۔ یہ کالا بیٹھا ہوا، یہ فقیر بیٹھا ہوا۔ ہر تعصب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، ابدیت اس پر لے آئے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کے بندے سب ہیں اور تم میں مقدم اور اعلیٰ عرفہ وہ ہیں۔ جی ہاں، جو تقوی میں سب کر بر کر ہے، اور تقوی کا معیار انسان کو اس وقت ملتا ہے، سنو، اور جب تقوی نصیب ہوتا ہے تو اس کی ابدیت قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ ابدیت میں انکشاف نہیں رکھا، بلکہ ابدیت میں عبادت کے دوران انکشاف ہو، اہل اللہ فرماتے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، اللہ وہ سچا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چلائیں تو کئی مہینوں تک یہ موضوع چل سکتا ہے، لیکن چدہ جو عرض کروں تو سن لیجئے کہ صحابہ نے اس سے کتنا استفادہ حاصل کیا، اور ہم نے اس کو صحیح نہ بنا کر کتنا نقصان اٹھایا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی اہل دل کو پوچھو کہ یہ برکتیں اڑ گئیں، کھیتوں میں گندم کی برکتیں اڑ رہی ہیں، اقتصادی نظام اتنا ہے پھر بھی بجٹ پورا نہیں ہوتا، تاجروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، دیا ملازموں میں جوڑ نہیں ہے، کہیں خیر و خوبی نہیں ہے، کہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ کہ کیوں نہیں ہے؟ کہ نماز اول نہیں ہے، اور ہے تو صحیح نہیں ہے۔ معاشرہ خدائے پاک کی قسم ابدیت پہ آ جائے تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی۔ چنانچہ ایک صحابی گھر پہ تشریف لاتے، اپنی بیوی کو پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا کچھ نہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے کہ فاقہ اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں۔ بھی ہاں، قارون اس کو بناتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ عطا کس کو کہتے ہیں، بشر کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ آپ تشریف لے گئے مسجد میں، سنیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی۔ دیکھو نماز سے کیا لیتے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھی، بیوی بات کو سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے
کہ مشکل میں، دکھ میں، درد میں، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے واروں میں نماز کے اندر داخل ہو سکے، اللہ کی طرف نماز کے ذریعے رجوع ہوتے ہیں۔ واقعی میرا شوہر جو مسجد میں گیا ہے وہ اللہ سے ہی 2 رکعت پڑھ کے مانگے، تو میں کیوں نہ مانگوں؟ اس نے مصلی بچھایا، 2 رکعت اس نے مانگی۔ جب وہ پڑھ کے آئے تو بیوی نے دیکھا، داخل ہوئے تو کہا دیکھو یہ چکی چل رہی ہے، اور چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا، گندم نہیں تھے، جو کوئی شے نہیں تھے، آٹا نکل رہا ہے، آٹا خوب نکلا۔ اس پاٹ کو، سل کو صحابی نے اٹھا لیا، آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ سرکار جلوہ افروز سے مدینہ پاک میں فوراً سرکار کی خدمت میں گئے، یا حبیب اللہ یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تو پاٹ کو نہ اٹھاتا، سل کو، تو قیامت تک آٹا نکلتا رہا۔ ہماری نمازوں نے ہم کو کیا دلایا؟ کچھ نہیں، تو پھر نماز نہیں۔ اس لیے کہ نماز انسان کو بنانے کے لیے آئی ہے، اور خدا پاک کی قسم سب کو دلانے کے لیے۔ جب بیوی نے کیا کہا کہ حضرت آپ جب صلاۃ الحاجات پڑھنے گئے تھے میں سمجھ گیا، تو میں نے بھی پڑھی ہے، آئیے۔ جب چولہے کے قریب گئے، تندور کے، تو اس میں روٹیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک واقعہ نہیں، ہزارہا واقعات ہیں کہ دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی ذات کو غلام بنا لیا، اور جس کو اللہ اپنا غلام بنا لے، اللہ اکبر، اسی کو ہی کتب بناتے ہیں، اسی کو ہی ابدال بناتے ہیں، اسی کو ہی غوث بناتے ہیں۔ جتنی اونچی غلامی اتنا بڑا درجہ، یاد رکھیے۔ اور اس کے لیے اللہ نے صلاح دی ہے، جو آج ایک سرسری موضوع ہے، سرسری موضوع، بحیثیت موضوع۔ ایک کوئی عالم یا اللہ والا کوئی کہے یہ خصوصی ذکر ہے تو شوق اور ذوق سے پڑھا جائے گا کہ واقعی اس میں کچھ ملے گا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو بادب پوچھئے کہ ذکر اکبر کیا ہے، کہ نماز ہے۔ نماز کو ذکر قرار دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اتنی اللہ کو عبادت پسند ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا اتنی پسند ہے اللہ کو بندگی، بندے کی خود تلاش ہے بندہ نواز کو، کہ کوئی میرا بندہ بنتا، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کتنے فرشتے جس کی گنتی ہم نہیں کر سکتے، اللہ، کوئی 2 پر والے ہیں، کوئی 4 پر والے ہیں، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا دوستو، اگر جمعہ تم نے پڑھ لیا اور نماز نہ پڑھ لی تو تم بھولے دوست، بھولے۔ آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جان بوجھ کے نماز کو قضا کر دے تو 1 عقب جہنم میں جلے گا۔ کہا یا حضرت 1 عقب کی شرح کیا ہے؟ کہ 80 سال، کہ میسر کے حساب سے 8 لاکھ سال تک جہنم میں جلے گا ایک نماز قضا کرنے پر، کہ اتنی بڑی سزا، کہ اتنا بڑا حکم ہے۔ خدا جانے کون ایمان پہ مرتا ہے اور کون نہیں مرتا۔ یہ مصروفیت نہیں ہے، یاد رکھیے، سلام مصروفیت نہیں ہے، بلکہ صلاح تو آمد ہے، کمائی ہے، سب کچھ ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے، بشرطے کہ تو اپنا یقین صحیح کر کے نماز کو بنا لے، تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، ہر سبب تیرا محتاج ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے تو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا، اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کو اس پہ ڈالا، صحابہ کرام نے تابعین کو ڈالا اور یہ ثابت کر دیا، الحمدللہ۔ اور اس کی اہمیت کو صحابہ نے سمجھا، حسینیت نے سمجھا، اللہ اللہ اللہ، سر پر تلواریں کھینچے ہوئے ہیں
اور نماز کا وقت ہوا تو سر سجود ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب گلے پہ چھری پھیری گی تو ایک ہی سجدہ ہوا تھا، اور جب سر کٹ گیا تو کٹے ہوئے سر نے دوسرا سجدہ ہوا۔ لیکن آج ایک مکھی جس طرح سے اڑا دیتے ہیں ہم نماز کو اڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہمیں کہ اس کی سزا کیا ہے۔ ادھر کیا سزا ہے کہ خیر و برکت نہیں ہوگی، دوست گھروں میں جوڑ نہیں ہوگا، رزق میں برکت نہیں ہوگی، آپس میں محبت نہیں ہوگی، جی ہاں دل کو اطمینان نہیں ہوگا، ٹٹول اپنے آپ کو۔ اس لیے وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس موضوع کو اور چلائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھو نہیں قائم کرو، اللہ اکبر، قائم کرو، قائم، اس کو زندگی کا مقصد بناؤ۔ عبادت میں یہ سب سے بڑا اللہ کا امر ہے، اس کو مزین کرو یقین صادق سے، علم نافع سے، اہتمام کے ساتھ، جی اہتمام کے ساتھ۔ کتنا اعجاز، پتہ ہے آپ کو کتنا اعجاز کتنا دیتے ہیں کہ انسان جب گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی لکھو، فرشتوں کو کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھو، اللہ اکبر۔ اور جب یہاں داخل ہوتا ہے اللہ افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ جب وضو کر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حکم ہوتا ہے 8 دروازے جنت کے لیے کھول دو۔ ابھی تو نماز پڑھی نہیں، تیاری کر رہا، اور وضو کر لی تو صغیرہ گناہ سب کے سب چھوٹے گناہ دھو ڈالتے ہیں اللہ پاک، کہ نماز میری عبادت کی تیاری کر رہا ہے۔ کبھی سوچا رات دن مال کا سوچ رہا، یہ سوچ یہ حرام ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسباب کی فکر حرام ہے، یہ طے شدہ ہے، اسباب کی محنت جائز ہے، یہ تو کافروں کو اللہ نے دیے ماشاء۔ تو اعمال اور ایمان کی فکر کر، جب اس کی فکر کرے گا تو اللہ تیرا کفیل بن جائے گا، تیری ضروریاتوں کو غیب سے پورا کرے گا، اس لیے کہ تو نے اللہ کی عطا کو دیکھا نہیں، تو نے اس کے اوامر کو آزمایا نہیں، اس کے اوامروں سے استفادہ حاصل نہیں کیا۔ ہماری بینک بیلنس، ہمارا نوٹ، سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہ دوست۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اذان ہونے والی ہے، درود شریف پڑھیے، اللہ مجھے بھی نماز صحیح پڑھنے کی توفیق دے، اور آپ اور جمعے کو جو صرف آتے ہیں وہ پنجگانہ نمازی بن جائے۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اسی میں خیر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔